شادی کا پہلا ساون، یہ کہانی آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ دیکھ رہے ہو روہت، یہ بارش، اس کی بوندیں اسے بہت پسند تھیں۔ ان بوندوں کے گرنے کے ساتھ وہ پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچا کرتی تھی۔ اتنی خوبصورت لگتی تھی وہ کہ اس کے سامنے مور بھی پھیکے پڑ جاتے تھے۔ اسے بارش بہت پسند تھی اور آج بھی پسند ہوگی۔ آج اس بارش کے ساتھ اٹھنے والی مٹی کی خوشبو پھر سے ان دنوں میں لے جا کر مجھے چھوڑ آئی ہے، جب ہم برسات کے موسم پر سڑک پر یوں ہی گھومتے ہوئے گھر آتے تھے۔ یہ بارش بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگوں کے لیے پانی ہے، لیکن میرے لیے برستے عشق کی کہانی ہے۔ پہاڑی کے پیچھے جو وہ ڈھابا ہے جہاں میں چائے پینے جاتا ہوں، وہاں کی چائے اسے بہت پسند تھی۔ ہم ہر برسات میں کالج سے لوٹتے وقت وہاں کی چائے ضرور پیتے تھے۔ چائے ویسے بھی اسے بہت پسند تھی۔ مئی جون کی دوپہری میں بھی وہ چائے پینا پسند کرتی تھی، اور جب میں منع کرتا تھا تو بڑی نزاکت سے کہتی تھی، جناب آپ کے لیے صرف چائے ہوگی، میرے لیے تو عشق ہے۔ پھر میں کہتا تھا کہ جب چائے سے عشق ہے تو میں کیا ہوں؟ تو وہ کہتی تھی، تم اور میں تو ایک ہیں، تو میری پسند تمہاری بھی پسند ہے، اور یہ بول کر ہنسنے لگتی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ چائے مجھے کبھی پسند نہیں تھی، اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ ہاں، کبھی کہا نہیں میں نے اس سے، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جس دن ہماری شادی طے ہوئی اس دن بھی یہ بادل ایسے ہی زور زور سے برس رہے تھے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے بھی اس خوشی کو محسوس کیا تھا۔ یہ بھی ہماری خوشی میں میری نینا کی طرح جھوم رہے تھے۔ اس دن نینا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم اب ہمیشہ ان بوندوں کے ساتھ ناچیں گے، گائیں گے۔ میں ہمیشہ اس کی ان بے تکی باتوں پر ہنستا رہتا تھا۔ ہماری شادی کی فوٹو دیکھ رہے ہو، نینا کے چہرے کی مسکراہٹ، یہ خوشی ہماری شادی میں دستک دینے والی بے موسم بارش کے لیے تھی۔ لوگ بے موسم بارش سے پریشان تھے، اور میری نینا دنیا کی پہلی دلہن ہوگی جو بارش میں بھیگتے ہوئے فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ نینا کو کبھی اپنے میک اپ، سجنے سنورنے کی کوئی چنتا نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی بے پرواہ سی تھی۔ روہت سر، وہ فوٹو تو نہیں ہے اس البم میں؟ انشول، نینا بارش والی فوٹو کا ایک الگ ہی البم رکھنا چاہتی۔ اس کے لیے الگ الگ البم بھی بنوائی تھی۔ شادی کے بعد 15 دن بعد ہی مجھے اپنی ڈیوٹی پر واپس جموں جانا پڑا۔ جب یہ بات نینا کو پتہ چلی تو وہ مجھ سے بولی کہ تم فوجیوں کا کام چھٹی کے معاملے میں بڑا خراب ہے، لیکن ٹھیک ہے، جاؤ جلدی آنا۔ سب کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ رہنے کی برسات میں نے بکنگ کر لی ہے، تو اپنی بارش تم یہیں بتانا میرے ساتھ۔ شادی کے پہلے ساون میں مجھے تمہاری چھٹیاں گفٹ میں چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو وہ ہنسنے لگی۔ جب میں واپس جا رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں میں بکھری نمی کو چھپا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرا۔ پھر مانسون آیا اور جموں میں باڑھ آ گئی اور میری چھٹیاں کینسل ہو گئیں۔ جب نینا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت نراش ہوئی۔ اسے میرے بنا سب کچھ ادھورا ہی لگتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، نہیں آ پایا۔ میں باڑھ میں پھنسے لوگوں کی جان بچا رہا تھا۔ اپنی نینا کو اس کا من چاہا ساون نہ دے پایا، اس کا گفٹ اسے نہیں دے پایا۔ پھر ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ نینا باہر گئی تھی۔ لینڈ سلائیڈ ہوا اور نینا اپنی کار کے ساتھ ندی میں جا گری۔ 2 دن بعد اس کی لاش ملی۔ اس دن ایسا لگا جیسے میں مر گیا۔ تب آیا تھا میں اس جگہ جب میری نینا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب میں یہاں سے اس کی یادیں سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تب سے ہمت نہیں ہوئی یہاں آنے کی۔ اب 5 سالوں بعد میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تو بہت ہمت جٹا کر آیا ہوں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میری نینا میرے یہاں آنے سے بہت خوش ہے۔ میں اس کا ساتھ محسوس کر پا رہا ہوں جو تب نہیں کر پایا۔
وہ اب کر دیا میں نے۔ اپنی نینا کے شادی کے پہلے ساون کا گفٹ دے دیا میں نے۔ اب ہم ساتھ اس پہاڑی تک گھومنے جائیں گے، اس ڈھابے کی چائے پیئیں گے، ہم ساتھ جائیں گے۔ اب ہم دونوں اپنا ہر ساون ایک ساتھ یہیں منائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا۔